اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد، قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو فرمانے۔ روز ہمارے ساتھ کچھ علماء ہوتے ہیں، کم از کم ایک عالم دین ضرور ہوتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں اس بات کو کہ یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ تو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک، یعنی آج ہم سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے؟ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے بڑے بڑے دعوے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 21 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے، ایک عالم دین سے، ایک اسکالر سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ اکبر، اپنے رب کی طرف دوڑو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے۔ فاستبقوا الخیرات، یہ قرآن کریم میں ہم کہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کوشش کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے مغفرت کے لیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ہم کچھ بات کرائیں گے اپنے معزز مہمان سے اور خدمت میں ان کے سوال یہ رکھیں گے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، دوڑو اپنے رب کی جانب، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پھر اپنے رب کی مغفرت طلب کرو اور اس جنت کی طلب کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ خواتین و حضرات، مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت طلبی کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ مغفرت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اور پھر اللہ جنت کی بات کرتا ہے، اس کی وسعت کی بات کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا جنت کا رقبہ ہمیں بتا رہا ہے یا جنت کی وسعت ہمیں بتا رہا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی وسعت کے برابر جنت ہے؟ تو ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ کیا اللہ ہمیں یہ بھی تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میری جنت کتنی بڑی ہے، تم مغفرت حاصل کرو اور جنت کے اہل ہو جاؤ۔ اگر تمہاری جگہ اتنی بڑی جنت میں نہیں ہو رہی، تمہیں نہیں مل رہی، تم اس کے مستحق قرار نہیں دیے جا رہے، تو سوچو تم کتنے بڑے بدنصیب ہو۔ اللہ تو تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ جنت کنہیں مہیا کی گئی ہے؟ انہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑا فضل عطا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 اس طرح مکمل ہوتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ مغفرت اور جنت۔ خواتین و حضرات، ایک سوال، بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا بدلہ جنت ہے یا اللہ کی رحمت بنیادی وجہ ہے ہمیں جنت میں لے جانے کی؟ اس حوالے سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی گفتگو میں لائیں گے۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ پوری زندگی ڈاکٹر صاحب کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے گزری، آج بھی یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی یونیورسٹیز سے آپ وابستہ ہیں اور یہ علم کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حدید آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے؟ درست جواب 11۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ 30 سال، 40 سال یا 50 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انیق بھائی، سب سے پہلے اللہ کا شکر اور پھر آپ کا شکریہ کہ ہم قرآن مجید کی بعض آیات کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی توفیق دے رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو بات بھی ہم سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس بات کو ہماری زندگی کا وہ حصہ بنائے اور ہمارے کردار میں اسے شامل کرے۔ آمین۔ آج کی یہ جو خوبصورت اور بہت ہی مؤثر آیت ہے، اس کا پہلا لفظ حقیقت میں انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ جب بھی ہم سب غور کرتے ہیں اور اگر غور کریں تو قدم قدم پر اس لفظ کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے۔ سابقو، جس سے ہم اردو زبان میں سبقت لے جانے، آگے بڑھنے، ایک دوسرے سے زیادہ بہتر مقام پہ پہنچنے کی کوشش، ان سب کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی سوچ میں سبقت کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کی سب سے بڑی ریزن اور سب سے بڑی وجہ کہ جب کسی شخص کو کسی اچھی بات کا، کسی اچھی نعمت کا پتہ چلتا ہے اور اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مفید اور سہولت دینے والی
عزت کو بڑھانے والی، مال میں اضافہ کرنے والی چیز ہے تو وہ اس کی طلب میں آگے بڑھتا ہے۔ ہم روز مرہ اپنی زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک تاجر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ادارے میں کام کرنے والا فرد وہ اپنے گریڈز میں اضافہ کرنے کے لیے دن رات اس لگن میں لگا ہوتا ہے اور مختلف کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص ان بنیادی نعمتوں کو یا بنیادی سہولتوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ آج کی اس آیت سے پہلے جو اسی سے منسلک آیات سورۃ الحدید میں بیان کی گئیں، اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک فریب اور دھوکہ ہے، اور اس میں لوگ اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بڑھوتری کے لیے اور اپنی بہت ساری دیگر نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تمام نعمتوں کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی پھلتی پھولتی ہے اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور وہ بہت جلد اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ والی آیت ہمیں فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اگرچہ دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے، دنیا میں عہدے اور رتبے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی دولت، ایک ایسی نعمت، ایک ایسی سہولت، ایک ایسی عزت کہ جو اگر کسی شخص کو مل جائے تو کبھی ختم نہیں ہونے والی، مستقل وہ اس کی ذات کا اور اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اس سے زیادہ بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دنیا کی تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے انسان کو میسر آتی ہے اور بالآخر اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہم اپنی جوانی کی طرف اگر نظر دوڑا کے دیکھیں، جو ہمارے اپنے جسم کا اور جان کا حصہ تھی وہ ہمارے پاس نہیں رہی، تو باقی جو چیزیں آس پاس کی تھیں وہ کب کسی کا ساتھ دیتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جنت کا حوالہ دے کر اور مغفرت کا حوالہ دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم اس کی طلب کرو گے تو اس کی طلب کے نتیجے میں جو تمہیں میسر آئے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نصیب میں شامل ہو جائے گا۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کبھی یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ چیز آج ملی ہے تو کہیں چھن نہ جائے۔ تو ایسے تسلی بخش موقع کو اور ایسے بہترین اور گولڈن چانس کو کون عقل مند آدمی ہے جو نظر انداز کرے؟ لیکن شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بس ایک وہم میں مبتلا رکھتا ہے۔ وہ اس ہمیشہ رہنے والی نعمت کی طرف سے توجہ ہٹا کر عارضی اور ختم ہونے والی نعمتوں کی طرف اس کی رغبت بڑھاتا ہے، اور آدمی ہمیشہ کی نعمت کو نظر انداز کر کے عارضی اور وقتی سہولتوں کے پیچھے جا پڑتا ہے۔ اس لیے سابقو کا جو لفظ ہے ہر ایک انسان کی فطرت میں تو شامل ہے ہی، بس اس کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر سبقت لے جانی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں سبقت لے جانی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات جو ہمیں فرمائی ہے اور سکھائی ہے، اور وہ اللہ کی مغفرت ہے۔ یہ بذات خود ایک ایسا زینہ ہے اور ایک ایسا دریچہ ہے کہ اگر کھل جائے تو بعد کے آنے والی تمام نعمتیں اور سہولتیں خود بخود انسان کے نصیب میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلا در جس نے کھول لیا کہ اے اللہ، میں ایک بشر، ایک انسان، غلطیوں کا پتلا، غلط فہمیوں میں شکار، بھول جانے والا، کمزور، تھوڑ دلا، جلد باز، ان تمام تر خرابیوں کے باوجود اے اللہ میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو ہی ہمارا مولا اور مالک ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں، اور ہم سے یہ لغزشیں، یہ خطائیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن
ہم کوشش کریں گے کہ اے اللہ تیری بندگی کو اختیار کریں، تیری اطاعت کریں اور تجھی کو اپنا مالک اور مولا سمجھتے ہوئے ہر مشکل گھڑی میں تجھی کو یاد کرتے رہیں۔ تو اے اللہ ہمارے اندر جو کمزوریاں تو نے امتحان کے نقطہ نظر سے اور ہماری آزمائش کے سبب سے پیدا کر رکھی تھی، اگر ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں اور یقیناً ہو رہے ہیں تو تیری مغفرت ہی ہمیں ان خطاؤں سے بچا سکتی ہے اور ان غلطیوں سے پاک صاف کر سکتی ہے۔ دنیا کی اور کوئی طاقت ہمیں ان خرابیوں سے پاک نہیں کر سکتی۔ بس تو اگر ایک رحمت کی نظر دیکھ کر ہمیں ہماری غلطیوں سے پاک کر دے تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ تو یہ والی دعا جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی۔ انیق بھائی، ہم اور آپ اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ آقا رحمت علیہ السلام جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں اور جن کے بارے میں گناہ کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے اور نہیں آتا ایک مومن کے ذہن میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے معصوم بنایا، معصوم رکھا، آپ کی حفاظت کی، آپ کی رہنمائی فرمائی، اس کے باوجود آقا رحمت علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آؤ، توبوا الی اللہ واستغفروہ، اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آؤ اور اس سے استغفار کرتے رہو، فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں تو خود اپنے اللہ کی طرف 100 بار سے زیادہ پلٹتا ہوں۔ اور عربی زبان میں اور باقی زبانوں میں بھی کبھی 70 کا لفظ، کبھی 100 کا لفظ، کبھی 1000 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی آقا رحمت علیہ السلام تمام تر رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی عظیمتوں کے حامل ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں اور دن میں یہ کام بکثرت کرتا ہوں۔ تو ہم تو یقیناً خطا کے پتلے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، غلطیوں سے معمور ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس لیے پہلی بات جو انسان کو سکھائی گئی، اگر وہ کسی کے نصیب میں آ جائے تو حقیقت میں اس کے سدھرنے کا سامان بن جاتا ہے۔ انیق بھائی، میں پوری دیانت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اپنے ملک کے حالات اور دنیا میں جو موجودہ صورتحال ہے اور سابقہ ایام میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا، غور کریں تو خرابیوں کی بہت بڑی بنیاد کیا ہے، بہت بڑی وجہ کیا ہے۔ خرابیاں موجود ہیں لیکن بہت بڑی بنیاد اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خرابی پیدا کرنے والے ہیں یا جن سے غلطیاں ہو رہی ہیں، نہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور نہ خرابیوں کے بارے میں یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ہم سے کوئی لغزش ہو رہی ہے۔ ہر ایک شخص اپنی غلطی پر ڈٹا ہوا ہے اور یہ ہے شیطان کا وہ رویہ کہ جس نے غلطی کی اور غلطی کو ماننے کے بجائے اس پر اکڑنا شروع کر دیا اور اس پر مختلف قسم کی حجتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہم ابلیس کو تو لعنت ملامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بڑا بدنصیب تھا کہ غلطی کر کے معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مل جاتی، لیکن غلطی بھی کی اور غلطی پر اصرار بھی کرنے لگا اور اس پر ڈھٹائی کا بھی مظاہرہ کرنے لگا۔ تو اگر ہم اپنی ذات اور اپنے کرداروں پر غور کریں تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک اور معاشرے کی خرابیاں اور اس میں جو مشکلات ہیں اس میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بنیادی اور مرکزی بات کیا ہے؟ بنیادی اور مرکزی بات یہ ہے کہ فرد ہو یا معاشرہ، ملک ہو یا قوم، اس کے سدھرنے اور سنبھلنے کا پہلا قدم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا ہے۔ اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ اس پر نادم ہو رہا ہے اور اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم سے یہ والی غلطی ہو گئی ہے اور ہم کمزور ہیں، لیکن تیری مدد اگر شامل حال ہو جائے تو ہم اس غلطی پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا قدم اگر ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں
تو اگلی نعمتوں کی توقع رکھنا یہ عبث اور بیکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہمیں یہ سکھائی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، سبقت لے کے جاؤ۔ انیق بھائی، اس میں ایک اور بات کو بھی آج کے حالات کے پیش نظر، جو کہ خالصتاً مذہبی اور شرعی اعتبار سے میں آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آگاہ تو ہیں توجہ نہیں ہے، وہ یہ کہ مغفرت کے اور اس طرح کی بہت سارے الفاظ کے معنی ہم نے بدل کے رکھ دیے ہیں، یا اس کا جو اس کی اصل جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہے۔ مغفرت کا معنی اب یہ بنا دیا گیا ہے کہ فلاں کلمہ اتنی بار پڑھ لو، بات ختم ہو گئی، 100 مرتبہ تسبیح کر لو، 1000 مرتبہ استغفر اللہ کہہ لو، اور 70 مرتبہ یہ کلمہ دہرا لو، تو بس اتنا کہہ دینے سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور آگے بڑھ کر مزید آج کل کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سینکڑوں اس طرح کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں، بس یہ لفظ 70 بار پڑھو تمہارا گھر دولت سے بھر جائے گا، یہ 100 مرتبہ پڑھو تمہارے گھر کے اور ملک کے تمام حالات سدھر جائیں گے۔ تو یہ حقیقت میں شیطان کی ایک ایسی چال ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر، شریعت کا ذکر کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استغفار جب بھی کہا جائے گا تو استغفار کا پہلا قدم احساس ندامت ہے، غلطی کا اعتراف ہے، احساس ندامت کے بعد اللہ سے دعا ہے، دعا کے بعد، دعا کے ساتھ ہی بلکہ دعا کے ساتھ ہی اپنی اس غلطی کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ ہے، اور اپنے آپ کو درست کرنے کا کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہو رہے تو 70,000 مرتبہ بھی استغفر اللہ پڑھتے رہے انسان، اور اس کی توجہ نہ ہو اور وہ مسلسل ڈھٹائی کے ساتھ اپنے گناہ کو کرتا چلا جائے اور اس پر اکڑتا چلا جائے، تو اس کا استغفار کہنا اور نہ کہنا دونوں برابر ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان یقیناً پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ استغفار کا جب بھی کوئی شخص اظہار کرتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس، پھر اس پر ندامت کا احساس، پھر اس سے باز رہنے کا اور اس سے توبہ کرنے کا عزم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا، اور پھر پوری کوشش کے ساتھ صحیح راستے کی طرف پلٹ کے اور اس راستے میں قدم آگے بڑھانا۔ یہ سب کچھ جب تک نہیں ہوگا استغفار کا معنی پورا نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جب تک ہم استغفار نہیں کریں گے تو اگلی نعمتوں کے بارے میں بھی ہمیں امید رکھنا یہ عبث اور توقع نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے وہ یہی کہ یفسر القرآن بعدہ بعدا، قرآن کی تفسیر قرآن کریم ہی سے ہوتی ہے، یا دوڑنے کی بات ہو رہی ہے، سبقت لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مغفرت اور پھر جنت کا حصول۔ قرآن کریم کسی اور جگہ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ تو جب نیکیوں میں ہم آگے بڑھیں گے اور وہ نیکیاں بھی اللہ کی توفیق سے ہم ادا کریں گے، نیک عمل بھی اسی وقت ہم کرتے ہیں جب اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ نیکیاں کی، مغفرت کی بات، اب یہاں مغفرت کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، مغفرت کے بعد جنت، یعنی جنت میں جو بھی شخص داخل ہوگا وہ مغفرت شدہ ہوگا۔ ایک بات بالکل واضح کلیئر ہے یہ۔ میرا سوال، اگلا سوال اس ذیل میں، تاکہ آپ تفصیل سے گفتگو فرمائیں، مغفرت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یقیناً اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرامین سامنے آ جاتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر یہ بات لوگوں کو سمجھائی تھی کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیکیاں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عبادات پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن
یہ کوئی شخص نہ سمجھے کہ میں نے اب اتنے کام کر لیے ہیں اور اتنی عبادتیں کر لی ہیں کہ اب تو لازماً جنت میرا حق بن جاتا ہے اور مجھے لازماً جنت مل ہی جائے گی۔ جی ہاں، اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلی اللہ یہ علیہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے یہ خالصتاً اس کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ سیدہ عائشہ ام المومنین نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے جنت کا حقدار بنوں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا یہ فرمان قطعی طور پر نہ نیکیوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے، جی نہ استغفار اور عبادات کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ جی بنیادی طور پر یہ محبت کی اور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ کی وہ منزل ہے کہ جس میں تمام تر اچھے کام کرنے کے باوجود انسان بس یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اے اللہ میرے ان تمام کاموں کے نتیجے میں اگرچہ جنت کا آپ نے وعدہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان تمام کاموں کو اتنے بہترین درجے میں نہیں کر سکا، اور تیری رحمت اور تیرا فضل اگر میرا شامل حال نہ ہو تو نہ میری عبادات مجھے جنت میں پہنچا سکتی ہیں اور نہ میرے اچھے کام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ محبت کا، احترام کا اور کسی عظیم ہستی کی عظمت کا ایک طرح سے اعتراف ہے کہ اللہ بس ہے تو بس آپ ہی کی طرف سے فضل اور رحمت ہے، وہ مل جائے تو پھر معمولی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے تینوں چیزوں کو بیک وقت اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ نمبر ایک کہ اللہ رب العزت نے جو کام ہم پر فرض کیے ہیں جی، ان کاموں کو ذمہ داری کے طور پر اختیار کیا جائے یعنی کہ فاستبقوا یہ اللہ نے الخیرات۔ ہم پر فرض کی، جی یہ ہم پر فرض کیا ہے، یہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں اور اس کو کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے جو اچھے کام سکھائے ہیں ان کو زندگی کا حصہ بنایا جائے، اپنے کردار کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر جن کی سپہ سالاری اور جن کی قیادت آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہوں، تو کم از کم کوئی شخص اس کیفیت میں تو جائے کہ اللہ ہم گناہگار ہونے کے باوجود کوشش کرتے رہے کہ تیری عبادت بھی ہو جائے، تیری طرف سے اچھے کام جو بتائے گئے تھے وہ بھی ہوتے رہیں، توبہ اور استغفار بھی کرتے رہے، بس اب تیری رحمت اور فضل کے طلبگار ہیں۔ تو تینوں چیزوں کی بیک وقت ضرورت رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک اچھے کام کرتے رہیں، ٹھیک استغفار اور توبہ کرتے رہیں، اور اللہ کی رحمت اور اس کی فضل کے امیدوار رہیں، اور یہ اس کی عظمت کا اعتراف ہے اور اس سے محبت کا ایک طرح کا اظہار ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے تضاد میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب جنت کا ذکر کر رہا ہے تو جنت کی وسعت کا ذکر کر رہا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ لمبائی چوڑائی، میں نے انٹرو میں ایک جملہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ جنت کا رقبہ نہیں بتا رہا بلکہ جنت کی وسعت بتا رہا ہے کہ دیکھو میری جنت کتنی طویل ہے اور کتنی عریض ہے، تم اپنے اعمال کے ذریعے جنت کے مستحق بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی وسیع و عریض جنت ہے، اس کے باوجود تم جنت سے محروم رہ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، انیق بھائی، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ اسی کے ضمن میں کہا اور بہت خوبصورت اشارہ مجھے لگا وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی وسعت کا ذکر تو کر ہی رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ذکر کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انسان بہت ہی کمزور اور تھوڑی عقل رکھنے والے ہیں، چیزوں کی حقیقت کو پورے طریقے سے نہ جان سکتے ہیں اور نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے۔ تھوڑے دل ہونے کی وجہ سے، کمزور عقل ہونے کی وجہ سے، اور بے شمار کمزوریاں جو انسانی طبیعت میں، مزاج میں موجود ہیں، اس کی وجہ سے
بعض اوقات یہ خیال شیطان میں پیدا کر دیتا ہے کہ اتنے کروڑ ہا کروڑ انسان، بلکہ ارب ہا ارب انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وہاں پر جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی جنتیں پتہ نہیں اتنی وسیع ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی، کہ ہمارے حصے میں کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا، کیونکہ دنیا میں ہم تقریباً اسی طرح کے مرحلوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ اناج ہو، کوئی انعام ہو، کوئی فائدہ ہو، تو فوری طور پر یہ خیال آتا ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی زیادہ رقم ہے، کتنا زیادہ اناج ہے، تو اس کے مطابق پھر آدمی اپنے انداز میں ایک سوچتا ہے کہ اچھا طلبگار اتنے زیادہ ہیں اور سیٹ ہے 5-6، تو ہمیں پتہ نہیں ملتی کہ نہیں ملتی، تو شیطان فوراً ہی انسان کے دل میں ایک مایوسی اور ایک طرح کی غلطی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی انعام کا ذکر ہو تو آپ دنیاوی نظر کے اعتبار سے ان انعامات کی قدر و منزلت طے کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ وہ اللہ ہے جو کائناتوں کا خالق اور کائناتوں کو بنانے والا ہے۔ اس نے جو جنت تیار کی ہے اہل ایمان کے لیے، تو اس کی وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ محض ایک تاثر دینے کے لیے آسمانوں اور زمین کی وسعت کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ یا بہت سارے سائنسدان مل کر بھی آسمانوں کی وسعت، کیا ایک آسمان کی وسعت کے بارے میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ نہ بتا سکے، نہ قیامت تک بتا سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اللہ جس بات کا، جس نعمت کا وعدہ کر رہا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ بے حد و حساب ہے، اور ہر ایک شخص اپنی خواہش کے مطابق جتنا بھی مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا تاثر۔ اس کو واضح کرنے کے لیے آقا رحمت علیہ السلام کا ایک فرمان ہم تازہ کر لیتے ہیں، پھر میں وہ آپ کا جملہ جو ہے وہ دہرانے کی کوشش کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں ایک شخص سے کہا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہاری مغفرت کا اہتمام کر دیا ہے، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اچھا بتاؤ تمہیں کتنی جنت مل جائے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ بس جتنی تو دے دے۔ کہنے والے فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا اتنی جنت دے دی جائے تمہیں جتنی دنیا میں کسی بادشاہ کی بادشاہت ہوا کرتی ہے؟ تو وہ حیران ہو کے کہے گا کہ کسی بادشاہ کی بادشاہت کے برابر جنت؟ پھر وہ فرشتے کچھ دیر کے بعد کہیں گے کہ کیا اتنی جنت دے دی جائے کہ جتنی 10 سلطنتوں اور 10 بادشاہوں کی بادشاہت کی وسعت ہوا کرتی ہے؟ تو اس کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر اسے سمجھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے بارے میں تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی وسعتوں کے مالک ہیں، اور وہ کتنی زیادہ جنتیں اور اپنی طرف سے انعامات اپنے بندوں کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے پہلا یہ ذہن سے وہم نکال دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی، اس کی جنتوں کا رقبہ کم ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمارے حصے میں وہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے جو کمزور ایمان والے لوگوں کے اندر وہ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ مجھے بہت اچھی لگی اس اعتبار سے کہ اتنا زیادہ وسیع اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ایک میدان، جسے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے جنت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جس کی وسعت آسمانوں اور زمین تک پھیلی ہوئی، جس کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنا زیادہ موجود ہو اور کوئی شخص پھر بھی اس جنت کے تھوڑے سے حصے کا بھی حقدار نہ بن سکے، تو یہ تو سراسر اس کی اپنی نالائقی ہے، اس کی بدنصیبی ہے کہ نعمتوں کے خزانوں کے خزانے کھلے ہوئے تھے اور موقع تھے کہ بے شمار بے حد و حساب اس کے سامنے تھے، لیکن وہ ایسا بدنصیب اور ایسا کمزور آدمی ثابت ہوا کہ اس نے ذرا سی بھی محنت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ اس لیے
یہ شخص یقیناً زیادہ حسرت اختیار کرے گا کہ وقت بھی مل گیا تھا، کام بھی بہت زیادہ مشکل نہیں تھے، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بس اپنے اللہ کے سامنے اگر جھک جاتے اور اعتراف کر لیتے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہم بھی ان جنتوں کے حقدار بن جاتے۔ لیکن اگر وہاں وہ یہ نصیب حاصل نہیں کر پایا تو یقیناً بڑا ہی بد نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان اور وسیع اور بے حد و حساب جنتوں اور انعامات کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اس میں سے کچھ حصہ حاصل نہ کر پائے تو یقیناً یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ بد نصیب۔ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، آپ نے بھی مختلف مجالس میں اس کا ذکر کیا کہ کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی سی جگہ دے دے کہ جتنی ایک لاٹھی یا ایک کوڑے کی جگہ ہوتی ہے، کیا جگہ ہو سکتی ہے، چند فٹ لمبی اور 1 آدھ انچ چوڑی، اتنی سی جگہ اگر جنت میں سے کسی کے حصے میں آ جائے تو دنیا و ما فیہا، یعنی اس میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں وہ اسے زیادہ پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کا تو دامن کشادہ ہے، آوازیں لگا رہا ہے اور فضل کے طرف، فضل کے حوالے سے مسلسل وہ ہمیں پکارتا ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اس کی پکار کی طرف توجہ نہ دیں اور اپنے عارضی بس کچھ اقتدار کے لیے، کچھ مال و دولت کے لیے، کچھ عزت شہرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آئیں اور شیطان کی طرح اپنی غلطیوں پر اکڑتے ہوئے انکار کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، تو پھر انہیں کون سنبھال سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے کہ پھر ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا نصیب درست ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ جو وسعت جنت کی بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں، اس میں 7 زمینیں اور 7 آسمان شامل ہیں؟ دیکھیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا آج کی اس آیت میں، اس میں سمامات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کا لفظ ہے، جی، اور والارض اگرچہ مفرد ہے لیکن بعض اوقات جمع کے ساتھ مفرد لفظ استعمال کیا جائے تو اس کو بھی جمع ہی کے تصور میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی سمجھا جائے تو حقیقت میں نہ 7 آسمانوں کا اس میں مسئلہ ہے اور نہ 7 زمینوں کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی بے حد و حساب وسعت کی طرف ایک اشارہ سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ہم تو صرف آسمان دنیا کو بھی پورے طریقے سے کیا انتہائی معمولی سا حصہ بھی نہیں جان پائے، تو 7 آسمان اور پھر زمینوں کی وسعتیں، اور نہ جانے زمینوں کی تفسیر کیا کی جا سکتی ہے، جتنا معمولی سا انسانوں کے پاس علم ہے وہ اپنے محدود علم کی بنیاد پر ہی ان زمینوں کا تذکرہ کر پاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ رب العزت سبحان ہی کے اللہ، پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں صرف وسعت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی وسیع و عریض اللہ کی جنت ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اور جب ہم ڈاکٹر صاحب وہاں چلے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ تو وہاں ہم سب مل کر پڑھیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ خوبصورت جو آپ نے ابھی دعا بھی پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیت بھی پڑھی ہے، حقیقت میں یہ اسی بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اللہ اگر تیری طرف سے ہدایت نہ ملتی، تیری طرف سے ہمارے نصیب میں یعنی لکھا جاتا تو ہم کبھی بھی ان جنتوں کے حقدار نہ بن پاتے، تاکہ انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کے بارے میں یہ احساس رہے کہ ابھی کچھ اور کرنا ہے، ابھی کچھ اور کرنا ہے، ابھی کچھ اور کرنا ہے، وہ کسی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں نے تو اتنے 1000 نفل پڑھ لیے اور اتنے کروڑ میں نے کلمات ورد کر لیے، اتنے وظیفے کر لیے، اتنے عمرے کر لیے۔ یہ گھمنڈ انسان کے تقوی کو زنگ کی طرح ختم کر دیتا ہے اور دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سمپل بات کہ یہ جنت ان لوگوں کی منتظر ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، تو یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟
یہ کامل ایمان کی تفہیم کیا ہوتی ہے یہ بھی فرما دیجئے، اور اگر ہمارے اعمال میں کچھ کمی، کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، ہماری توبہ اور استغفار میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے فضل کو ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ انیق بھائی، یہ جو آخری حصہ ہے یہ بھی بہت ہی قابل توجہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ وہ ان تمام لوگوں کے اعتراضات کا مرکزی جواب ہے، بنیادی جواب ہے، کہ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ جو بہت اچھے کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کردار کے مالک ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو کیا محض اتنی سی غلطی سے انہیں جنت سے محروم کر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا رکھی ہے، دنیا میں جو کوئی شخص کتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اگر وہ بنیادی جو شرط ہے اس کو پوری نہیں کرتا، اور وہ شرط ہے کہ اللہ کو مانا جائے کہ وہی اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اور وہی سلطان معظم، وہی بادشاہ کل، اور اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ اور پھر اس کی تفصیلات میں بہت کچھ ہم قرآن مجید کی آیات میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بات بھی مانے، اللہ کے حکموں کی تعمیل بھی کرے۔ لیکن دوسرا لفظ بھی آج کی اس آیت میں بہت اہم ہے۔ مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ، یہ وہ واحد لوگ ہیں کہ جو صرف آخری رسول کو نہیں مانتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور حقیقت میں اس ایک لفظ میں تمام دیگر لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان ناقص ہوگا، اس لیے کہ جب رسول ہی کا لفظ استعمال ہوا تو اس میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام رسول شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی لازم ہے اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ۔ جب کوئی شخص اس کو اختیار کر لے گا تو پھر اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوں گے اور وہ جنت کے حقدار بھی بنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں بات ہو رہی ہے آگے بڑھو، کوشش کرو، دوڑو مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کی جو وسعت ہے وہ بتا دی گئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے تمام رسولوں پر ایمان، ان کی تعلیمات، مصدقا لما بین یدیہ، سب بات ہو گئی۔ اب یہ فضل کا معاملہ یہاں اللہ کیوں رکھ رہا ہے؟ انیق بھائی، اس کا بنیادی مقصد تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام فیصلوں میں مختار کل ہے۔ کوئی بھی دنیا کا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں عمل یا میرے فلاں کہنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر فیصلوں میں پورے طریقے سے آزاد ہے، لیکن صرف یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں ان سب کو ملا کر پھر اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور پھر معنی سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو کنفرم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، کوئی اس پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اسے حکم نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ مختار کل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جس شخص نے کوئی نیکی کی تو اسے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اسے اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ کام نیکی کا ہے، اللہ نے یہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، میں اخلاص کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختار کل ہونے کے باوجود نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ کسی کا حق مارتا ہے، وہ دے گا لیکن اپنے فیصلوں میں وہ آزاد ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، جس کو جیسے چاہے عطا کر دے۔ وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے کسی اور پروگرام میں ہم تفصیلاً گفتگو
करवाएंगे इन्हीं मौज़ूआत पर, लेकिन मोटी मोटी बातें सब डॉक्टर साहब ने बयान फरमा दी। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की जो जन्नत है कितनी वसी व अरीज़ है, अल्लाह ताला से उसकी जन्नत मुस्तकिल तलब करते रहनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमें जन्नत का मुस्तहिक बना दे, जन्नत का हकदार बना दे। मेरे जहन में एक सवाल ये भी था, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, मिसाल बहुत सी आयात है कुरान करीम में जन्नत के हवाले से, लेकिन ये सूरह रहमान में अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि जो अल्लाह के एहतराम और अल्लाह के खौफ और तक़वे के साथ खड़ा रहा तो उसके लिए जन्नतें हैं। तो ये किन जन्नतों की बात हो रही है, ये भी हम किसी और प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जब भी आप आते हैं हमारी इल्मी कमी दूर होती है। वक्त मुकम्मल हुआ। क्विज़। कल का सवाल हमारा ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कितने सितारे ख्वाब में देखे जो उन्हें सजदा कर रहे थे। दुरुस्त जवाब 11। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर कितनी मुद्दत के लिए फ़लस्तीन में दाखिला हराम कर दिया था? 30 साल, 40 साल या 50 साल? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हों रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। ख़वातीन व हज़रात, ये वक्त कुरानदाज़ी का हम रोज़ाना एक पर्ची निकलवाते हैं अपने किसी मेहमान से। ये जो सिलसिला है सवाल व जवाब का, ये हमने इसलिए रखा है कि दीनी मालूमात का फ़रोग़ हो, लोगों तक बात पहुँचे, दीनी मालूमात पहुँचे और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों तक। तो बहुत सारे सही जवाबात आते हैं, उनकी पर्चियाँ डलती हैं इस बॉल में, और जो मेहमान कराची में होता है वो पर्ची निकालता है और ऐलान करता है आज के विनर के नाम का। लेकिन ज़ाहिर है आज कराची में कोई हमारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद नहीं है, तो ये खुशगवार फरीज़ा मैं अदा कर रहा हूँ डॉक्टर आसिया शहज़ाद रावलपिंडी। डॉक्टर आसिया शहज़ाद रावलपिंडी आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर भिजवाया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु का। आप फरमाते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि जिसने सब्र और यकीन का लिबास पहन लिया वो हिदायत पा गया। जिसने सब्र और यकीन का लिबास पहन लिया वो हिदायत पा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।